خدا اور محبت بائے ہاشم ندیم۔ قسط نمبر 4، باب نمبر 4۔ پھر وہی محبت۔ شہر کی کنٹونمنٹ میں جہاں علاقے کے بڑے امراء کی کوٹھیاں کئی ایکڑوں پر پھیلی ہوئی ہیں، اسی علاقے میں 2 رویا درختوں سے ڈھکی ایک سڑک کے اختتام پر ریٹائرڈ کمشنر امجد رضا کی عظیم الشان حویلی آج پھر برقی کمکموں سے جھلملا رہی تھی۔ دھوپ ڈھل چکی تھی لیکن شام کے پر ابھی پوری طرح پھیلے نہیں تھے۔ دور سے کمشنر صاحب کی پرانی مرسڈیز گاڑی، جو اب زیادہ تر گھر کے کام کاج کے لیے استعمال ہوتی تھی، فراٹے بھرتی ہوئی نمودار ہوئی۔ گاڑی کو گھر کا سب سے پرانا ڈرائیور شاکر چلا رہا تھا، اور سنی میاں چہرے پر انجانی خوشی کے تاثرات لیے یوں بیٹھے تھے جیسے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے کر لوٹے ہیں۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر سفید چادروں میں ڈھکی 2 چھوئی موئی سی لڑکیاں سمٹی ہوئی بیٹھی تھیں۔ البتہ مولوی علیم کا کچھ اتا پتہ نہ تھا۔ گاڑی نے حویلی کے بڑے بڑے جنگلوں والے گیٹ کے سامنے پہنچنے سے پہلے ہی مخصوص انداز میں 2 مرتبہ ہارن بجا دیا تھا، لہٰذا آہنی جنگلوں والے گیٹ کے سامنے بنے ہوئے لکڑی کے کیبن سے 2 ملازم تیزی سے نکلے اور انہوں نے گاڑی کے گیٹ تک پہنچنے سے پہلے ہی گیٹ کھول دیا۔ کمشنر صاحب کی نیلی مرسڈیز تیزی سے گھر میں داخل ہوئی۔ جب تک میں تیار ہو کر نیچے ہال میں پہنچا تب تک تقریباً سبھی مہمان آ چکے تھے۔ سنی نے مجھے دیکھتے ہی دور سے یوں ہاتھ ہلایا جیسے وہ مجھے کوئی خاص بات بتانا چاہتا ہو، لیکن اس وقت وہ خود سفید کرتا پاجامہ پہنے اپنے دوستوں اور کزنوں وغیرہ میں اس قدر گھرا ہوا تھا کہ اس کا فوری طور پر مجھ تک پہنچنا ناممکن تھا۔ عباد صاحب حسب معمول بیگمات کے ساتھ آئی ہوئیں ان کی بیٹیوں اور دوسری لڑکیوں کو متاثر کرنے کی حتی الوسیع کوششوں میں مصروف تھے۔ ایک طرف بابا اور سجاد بھائی ہمیشہ کی طرح اس پارٹی میں آئے ہوئے چند بڑے ناموں کے ساتھ بزنس ڈیلز کے چکروں میں لگے ہوئے تھے۔ بابا ایسے موقع کبھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ ہال میں کافی چہل پہل تھی، ہر طرف جیسے رنگ و نور کی برسات ہو۔ ایک طرف امی اور اریبہ بھابھی بیگمات کو متاثر کرنے کا ہر حربہ استعمال کر رہی تھیں۔ جیولری کی باتیں، نئے آنے والے فیشن کی باتیں، گرمیوں کی چھٹیاں فرانس یا سوئٹزرلینڈ میں گزارنے کی باتیں تھیں۔ رنگین آنچل ہر طرف لہرا رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے سنی کے پہلے پارے کی رسم نہ ہو بلکہ اس کے نکاح کی تقریب ہو۔ میرے سیڑھیوں سے اترتے اترتے بہت سی خوابناک نگاہوں کے سلام مجھ تک پہنچ چکے تھے، لیکن بقول کامران میں اس معاملے میں انتہائی ناشکرا واقعہ ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے محبت وغیرہ قسم کی چیزوں کا سوچ کر ہی ہنسی آ جاتی تھی۔ مجھے عورت کبھی برتنے کی حد تک بھی اس طرح پسند نہیں آئی تھی جیسا کہ عام رومانوی داستانوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں نے بچپن سے ہی کو ایجوکیشن حاصل کی تھی۔ بچپن سے ہی میری بہترین دوست صرف لڑکیاں ہی رہی تھیں۔ میں انہی کے ساتھ بچپن میں انہی کے کھلونوں کے کمروں سے لے کر جوانی کے اسٹڈی رومز اور پھر جوانی میں بیڈ رومز تک ساتھ رہا تھا۔ میرے لیے اس محفل کی تمام لڑکیاں بس لڑکیاں ہی تو تھیں، جیسے کسی ہاسٹل میں رہتے ہوئے بہت سے کلاس فیلوز۔ سبھی مجھے اور میں سبھی کو اچھی طرح جانتا تھا۔
ان میں سے کئی ایک کا خاص رازدار بھی رہ چکا تھا، لیکن میں نہ جانے کبھی اس بات کو کیوں محسوس نہ کر پایا تھا کہ یہ سب اب بچپن اور جوانی سے نکل کر اس عمر میں پہنچ چکی ہیں جہاں اب کوئی ایک نامحرم ہی ان کا رازدار ہو سکتا ہے۔ یہ سب بابا کے ساتھ کے ریٹائرڈ بیوروکریٹس اور عمرہ کی بیٹیاں تھیں، جن کے ماڈرن حسن کے ایک دیدار کے لیے شہر اور کالج کے عام لڑکے سارا دن چھاؤنی کی سڑکوں کی خاک چھانتے ہوئے گزار دیتے تھے۔ لیکن میں اس حسن کے اس قدر قریب رہا تھا کہ اب میرے لیے اس کا نظارہ ایک معمول کی بات تھی۔ اور پھر سچی بات تو یہ ہے کہ اپنی جیسی ہی ایک جنس کے لیے اس قدر بےتابی کا کیا مطلب؟ مجھے تو زیادہ تر حسین لڑکیاں بے وقوف ہی ملی تھیں، وہی ان سب کا ایک ہی جیسا انداز، لڑکوں کے سامنے سنجیدہ اور معتبر نظر آنے کی کوشش، اور تنہائی میں آپس کی لڑکیوں سے ویسی ہی گفتگو جیسے ہم لڑکے آپس میں ان لڑکیوں کے بارے میں کرتے تھے۔ سب سے پہلے مجھے بیگم عشرت کی صاحبزادی لبنہ نے سیڑھیوں سے اترتے ہی اچک لیا۔ اف میڈی، کہاں رہتے ہو آج کل؟ بے رخی کی بھی انتہا ہوتی ہے۔ میں نے اسے چھیڑا، سنا ہے حسینوں سے دور کی صاحب سلامت ہی اچھی ہوتی ہے۔ وہ مسکرائی، یو نوٹی، اچھا بتاؤ اس جمعرات کو آ رہے ہو نا ہماری طرف؟ سلمیٰ کی انگیجمنٹ پارٹی ہے۔ سلمیٰ لبنہ سے 1 سال چھوٹی بہن تھی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ سلمیٰ کی منگنی ہو رہی ہے؟ لیکن اس نے تو میرے ساتھ بھی کچھ وعدے کیے تھے۔ لبنہ نے گھور کر میری طرف دیکھا۔ تمہارے وعدوں کے انتظار میں بوڑھی ہونے کے لیے میں جو بیٹھی ہوں، بتاؤ نا، آؤ گے نا؟ اتنے میں دوسری طرف سے ماریا اور حمیرہ مختلف سمتوں سے لپکی۔ انہیں میرا لبنہ کے ساتھ یوں تنہا کھڑا ہونا قطعاً پسند نہیں تھا۔ حمیرہ جانتی تھی کہ مجھے کالا لباس بہت پسند ہے، لہٰذا وہ آج خصوصی طور پر سیاہ ساڑی پہن کر آئی تھی۔ اور سچ ہے کہ اس کا گورا رنگ کالی ساڑی میں جچ بھی خوب رہا تھا۔ ماریا حسب معمول فلیپر اور نئے انداز کی چست سی شرٹ میں ملبوس تھی۔ وہ اٹھلا کر بولی، میڈی، تم نے یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ بس تم کل شام مجھ سے مل رہے ہو۔ مجھے تمہیں بہت ساری باتیں بتانی ہیں، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ وہاں دور کھڑی نائلہ اور پنکی مجھے ماریا سے باتیں کرتا دیکھ غصے سے مجھے گھور رہی تھیں، اور لوگوں کی نظر بچا کر کچھ ایسے اشارے کر رہی تھی کہ میں جب اکیلے میں ان سے ملوں گا تب وہ میری خوب خبر لیں گی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ سبھی لڑکیوں کے راز، ان کے گلے شکوے اور ان کی باتیں تنہائی میں ایک جیسی ہی ہوتی تھیں۔ شاید ساری دنیا کی عورتیں ایک ہی جگہ اور ایک ہی قسم کی مٹی سے بنائی گئی ہیں۔ تنہائی میں سبھی مجھ سے شکوہ کرتی کہ پڑھائی ختم ہونے کے بعد اب میں ان پر توجہ ہی نہیں دے رہا۔ کسی نہ کسی بہانے میرا ہاتھ تھام لیتی، مجھ سے روٹھتی اور پھر خود ہی مان بھی جاتی۔ سبھی کا یہی گلہ ہوتا کہ میں نے کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ میں ان کے لیے کیا معنی رکھتا ہوں، اور یہ کہ سبھی نے میری بچپن اور لڑکپن کی یادوں کو کس قدر سینت سینت کر اور سنبھال سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ سبھی کا رومان ایک ہی جیسا ہوتا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے اس بات پر بھی بہت حیرت ہوتی تھی کہ ان لڑکیوں کے دماغ میں بچپن کی یادیں اور بچپن کا رومان
اس قدر گہرا اثر لیے ہوئے کیوں ہوتا ہے؟ یوں لگتا تھا کہ جیسے بچپن میں لڑکیاں وہ معصوم دوستی ہی اس لیے کرتی ہیں کہ بڑے ہو کر جوانی میں اسی دوست کو اپنے خوابوں کا شہزادہ بنا لیں۔ بہرحال اس وقت میں اس رومان سے بالکل بے خبر تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کسی کا محبوب ہونا کس قدر اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ لوگوں کا محبوب بننے میں عمریں بیت جاتی ہیں، لیکن تب بھی یہ مسند کسی ایک آدھ خوش نصیب کا ہی مقدر ٹھہرتی ہیں۔ ہماری ساری عمر دوسروں کو اپنا محبوب بنانے میں ہی صرف ہو جاتی ہے، کیونکہ خود کسی کا محبوب بننا ہمارے اختیار میں ہوتا ہی کب ہے؟ یہ اعزاز تو صرف آسمان سے ہی وارد ہوتا ہے، لیکن ستم یہ کہ اس اعزاز کو پانے والے خود اس اعزاز، اس رتبے کی حرمت سے بے خبر ہوتے ہیں۔ میں سبھی سے ملتا ملاتا، ان نازنینوں کو چھیڑتا اور ان سے اٹکھیلیاں کرتا ہوا آگے بڑھتا گیا، اس بات سے بے خبر کہ محبت کا نیلام موسم میرے بہت قریب یوں بکھر رہا ہے جیسے وہ صدیوں سے بس میری ہی طاق میں ہوں، اور تبھی دفعتاً میرے قدم جیسے خول کی لکڑی سے بنے فرش پر جم سے گئے۔ میرے آس پاس کا سبھی شور، کہکہوں کا جل ترنگ تھم سا گیا، فضا ساکت سی ہو گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے خود کار ریموٹ کے ذریعے اس ساری محفل کو چند ساعتوں کے لیے جامد کر دیا ہو۔ وہ میرے سامنے بیٹھی تھی، ڈری سی، سہمی سی، بڑے سے سفید دوپٹے کی آڑ لے کر، آس پاس سے گزرتے مردوں کی نظروں سے بچنے کی کوشش میں اس کا سونے جیسا رنگ گلابی آمیزی سے اور بھی تپنے لگا تھا۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں اور ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں، اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگی۔